آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، ناف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ ناف کسی بھی شخص کا گیٹ وے ہے، اور ہمارے زندگی اور صحت سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے، اور یہی تعلق روحانی بھی ہے۔ سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تخلیق انسان میں ناف بنتی ہے، جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے، اور اس ہی خاص تحفے سے جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک پورا انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ ناف کا سوراخ ایک حیران کن چیز ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے 3 گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ بچہ پوری طرح سے 270 دن میں فارم ہو جاتا ہے، یعنی 9 مہینے کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اس مقام سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے۔ مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ناف انسان کی جڑ ہوتی ہے، جہاں تقریباً 72,000 رگیں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے جسم میں موجود رگیں اگر پھیلا دی جائیں تو زمین کے گرد 2 بار گھمائی جا سکتی ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے ناف میں تیل لگانے کے فوائد کے متعلق سنا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے امراض کا علاج ایک خاص طریقے سے ناف میں تیل لگانے کے ذریعے بتائیں گے کہ آج سے آپ لوگ اس کو اپنی ساری زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ الحمدللہ میرے گھر والوں نے جب سے سنا ہے تو وہ بھی اب ناف میں تیل لگانے لگ گئے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہوگی کہ ایک بار اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر ہی اپنی کوئی رائے قائم کیجیے گا، اور ہمیں کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آخر ناف کے سوراخ میں تیل کیوں ڈالا جاتا ہے۔ ناف کے سوراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوکھ گئی ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے، جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں اور وہ جان پکڑ لیتی ہیں اور اپنے فنکشن پر کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے قدیم حکیموں کی طرف سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ناف میں تیل ڈالنے سے آپ کی نہ صرف تمام رگیں ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ بہت سی بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بیماریوں کے علاج کے باوجود وہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ مثلا اگر آنکھ کی کمزوری کی بات کریں تو یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ نظر کی کمزوری کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے، بس وقتی طور پر نظر کو مزید گرنے سے روکنے کے لیے ادویات، ڈراپس اور گلاسز وغیرہ مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نظر گرنا شروع ہو جائے تو واپس نظر کو ٹھیک کرنے کا اب تک کوئی کامیاب علاج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ رات کو سوتے وقت اصلی گھی، چاہے وہ گائے کا ہو، بھینس کا ہو، آپ اگر ناف میں ڈال کر سو جائیں اور صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو منہ دھونے سے پہلے اپنا باسی لعاب لے کر اپنی آنکھوں پر کاجل کی طرح سے لگا لیں۔ 2 سے 3 مہینے تک یہ عمل کر کے آپ اپنا چشمہ چیک کر لیں، نظر آپ کی واپس لوٹنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شوگر کے مریض ہوں وہ یہ عمل کریں تو ان کا شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے، شوگر ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے۔ اور اگر ان کی آنکھوں میں کوئی جالا یا دھند سا آ گیا ہے تو وہ یہی عمل کریں تو آنکھوں کے سامنے سے جالا یا دھند ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بات بھی لازمی غور سے سنتے جائیں، وہ نسیں یا رگیں جو سوکھنے لگ جاتی ہیں، چوک ہو جاتی ہیں یا بند ہونے لگتی ہیں چکنائی وغیرہ سے، اور اسی طرح جن رگوں سے بینائی واپس آنے لگتی ہے آنکھوں میں، تو ناف میں تیل یا گھی لگانے سے وہ تمام رگیں کھل جاتی ہیں
اور آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہونے لگتی ہے۔ اور یہ بات پھر سے کہتا چلوں، اس کا علاج آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ مہنگے سے مہنگا آپ علاج کر کے دیکھ لیں، پھر جب جیب خالی ہو جائے اور فائدہ نہ ہو تو یہ علاج بھی آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ دیکھنا چند دنوں میں خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح وہ آدمی جس کو دن میں تو نظر آتا ہو لیکن اندھیرے میں نظر نہ آتا ہو، تو اگر ایسا شخص بھی یہ عمل کرے تو اس کو بھی اندھیرے میں سب دکھنے لگ جائے گا۔ یہ ایک بہترین قدیم طریقہ علاج ہے۔ اسی طرح جو لوگ بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں، جن کو کم نیند آتی ہے اور وہ سکون سے سو نہیں پاتے، اگر وہ رات کو اپنے پیر کے تلووں کی 2 سے 4 منٹ تیزی سے مالش کریں تو بے خوابی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تو بہت سے لوگ نیند کی دوائیاں تک کھاتے ہیں، وہ اگر یہ عمل کریں تو ان کو نیند آنے لگ جائے گی، اور وہ بھی بغیر دوا کھائے۔ اسی طرح اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بخار، نزلہ زکام، ہڈیوں میں درد یا قبض جیسی بیماری رہتی ہے اور علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جس کے علاج کے باوجود بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو ہمارے بتائے گئے اس علاج کو اپنائیں، اور ان کے اس استعمال کے بعد آپ کو خود ہی واضح فرق محسوس ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بخار کی۔ اگر بخار چاہے بچوں کو ہو یا بڑوں کو، تو ایسی صورت میں گھر میں موجود کوئی بھی تیل روز رات سونے سے قبل روئی کی مدد سے ناف پر لگائیں تو اس سے جلد بخار میں فائدہ ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح ہڈیوں کے درد کے لیے وہ تمام لوگ جن کو ہڈیوں میں درد رہتا ہے یا عمر زیادہ ہونے کے باعث گھٹنوں، جوڑوں وغیرہ میں درد رہتا ہو، تو ایسے افراد تل کا تیل ناف پر لگانے کی عادت بنا لیں۔ اسی طرح جن کو ہاضمہ اور قبض وغیرہ کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ گھی کو ہلکا گرم کر لیں اور ناف پر لگائیں۔ اس سے آپ کی قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے اور آپ کا ہاضمہ صحیح رہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے تو ایسی صورت میں ناف پر زیتون کا تیل لگانا نہایت مفید ہے۔ اسی طرح اب بات کرتے ہیں کہ مرد و خواتین کو اکثر ایکنی کا مسئلہ رہتا ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایکنی سے پریشان ہیں تو نیم کا تیل لے لیں اور ناف پر روز رات سونے سے قبل لگائیں۔ اس سے ایکنی آپ کی کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ چہرے کو چمکدار خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو بادام کا تیل ناف میں لگانے سے جلدی چہرہ چمکدار ہونے لگ جاتا ہے اور اس چہرے پر تازگی آنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر نزلے سے ناک پک رہی ہو یا ہونٹ خشک ہوتے ہوں تو روزانہ رات کو ناف پر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ اس سے خشک ہونٹ کا مسئلہ یا پھر ناک کا مسئلہ بھی چند دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کو ہم صرف ناف میں تیل لگانے سے حل کر سکتے ہیں۔ چونکہ ویڈیو لمبی ہو جانے پر آپ حضرات بوریت محسوس کرنے لگتے ہیں، تو اس لیے چند اہم بیماریوں کو ہم نے یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس سے مستفید بھی ہوں گے اور دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں بھی حصہ ڈالیں گے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔